انہوں نے کیا ہے، لہٰذا شرعی بات کے لیے تو شرعی دلیل ہونی چاہیے۔ ہمارے ایک ساتھی ہیں مولانا نصر اللہ منصور صاحب، یہ ماشاءاللہ ابھی ہمارے گروپ میں بھی موجود ہے۔ ان کے کچھ سوالات ہیں لیکن وہ جلالی سوالات ہیں۔ تحقیق کے لیے دلیل اور ان دونوں کا ضرورت ہے۔ استنباط مسئلے کے لیے آپ سے اعلیٰ طول دلیل کا مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ 18 درجے کا قائل صحیح، کیا آپ الفجر فجران مانتے ہیں؟ آپ صبح صادق کو صبح اور کاظم میں 3 درجے کا فرق مانتے ہیں؟ آپ صبح صادق کو کاظم میں اتصال مانتے ہیں؟ حدیث مسلم نمبر 1094 میں لفظ حتیٰ بمعنی غایہ تسلیم کرتے ہیں؟ تقویم ملک اور آپ پر اکابر امت شیخ عثیمین رحمہ اللہ، شیخ سبیل رحمہ اللہ، شیخ البانی رحمہ اللہ وغیرہ کا کلام کی تقویم نصف سا قبل ہے صبح صادق، کیا آپ اس کی قائل ہیں؟ یہ جلالی سوالات ہیں، بلکہ ساتھ ساتھ میں کہوں کہ کمالی سوالات بھی ہیں، کیونکہ جوش میں جو انسان لکھتا ہے تو پھر ان سے ہوش چلا جاتا ہے، اور پھر وہ نہیں سوچتا کہ میں جو لکھ رہا ہوں اس کا سپیلنگ کیا ہے اور ان میں کیا لکھ رہا ہوں، اور مطلب یہ ہے کہ وہ اس کی زبان کون سی ہے، اس سے کیا بات سامنے آتی ہے، یہ ساری باتیں پھر اس کی پر غور نہیں کرتا۔ تو مجھے ظاہر ہے مطلب میں کیا کہہ سکتا ہوں، اللہ جل شانہ ہم سب کو سمجھ کے توفیق عطا فرما دے۔ خیر جوابات تو میرے ذمے، جواب تو میں دوں گا انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا نصر اللہ منصور صاحب کے جو سوالات کے جوابات ہیں وہ یہ ہیں کہ سب سے پہلے سوال ان کا یہ ہے کہ تحقیق کے لیے دلیل علم دونوں کو ضرورت ہوتا ہے۔ یہ استنباط مسئلے کے لیے آپ سے اعلیٰ طول دلیل کا مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ 18 درجے کا قائل ہیں؟ جی بالکل، میں 18 درجے زیر افق کے مطابق جو روشنی مستطیر اس کا ظہور ہوتا ہے اس کو میں صبح صادق مانتا ہوں، کیونکہ مستطیر روشنی اس کو جنا حدیث شریف نے بھی صبح صادق فرمایا۔ کیا آپ الفجر فجران مانتے ہیں؟ جی بالکل، میں مانتا ہوں کہ فجر 2 ہیں، لیکن ایک تو اس کے جیسے والبرونی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک کے ساتھ لوگوں کا کام متعلق ہے یا نمازیں متعلق ہیں، فجر کی نماز ہے، روزے متعلق ہیں، اور ایک فجر ہے جس کے ساتھ کوئی متعلق نہیں ہے، اس پر دھوکہ ہو سکتا ہے، تو جس پہ دھوکہ ہو سکتا ہے اس کو صبح کاظم مانتا ہوں، اور وہ جب بھی ظاہر ہو تو اس کا اعتبار نہ کیا جائے، جیسے حدیث شریف میں فرمایا گیا ہے۔ آپ صبح صادق اور کاظم میں 3 درجے کا فرق مانتے ہیں؟ اس کے بارے میں میری تحقیق یہ ہے کہ یہ ممکن ہے صحیح بھی ہو، لیکن ممکن ہے کہ صحیح نہیں بھی ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک تجرباتی چیز ہے، اور یہ مطلب یہ ہے کہ چونکہ اس میں بنیادی مسئلہ صرف یہی ہے کہ سورج کی جو روشنی جو ہے نا طولانی ہوتی ہے وہ صبح کاذب ہے، اور جو روشنی مستطیر ہوتی ہے وہ صبح صادق ہے۔ تو جب یہ والی بات ہے تو اب ظاہر ہے وہ جب بھی ظاہر ہو جائے اس کی ابتدا، اس کے چونکہ ابتدا اس پر منحصر ہے کہ ارد گرد کی روشنیاں اس کو کتنا متاثر کرتی ہیں، تو لہٰذا یہ 3 درجے تک بھی فرق ہو سکتے ہیں، اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے بارے میں ہم لوگ حتمی رائے نہیں رکھتے، البتہ یہ ہے کہ جو گزشتہ جو بزرگوں نے یہ بات کی ہے تو ہم نے اس کے بارے میں یہ بات کی ہے کہ چونکہ وہ ایک تحقیقی بات ہے تو تحقیقی بات کی تحقیق کے ساتھ رد بھی ہو سکتا ہے اور تحقیق کے ساتھ تائید بھی ہو سکتا ہے، تو ہمارے نزدیک یہ مستقل طور پر 3 درجے ہونا ضروری نہیں ہے۔ آپ صبح صادق اور صبح کاذب میں اتصال مانتے ہیں؟ جی اتصال ہو بھی سکتا ہے اور اتصال نہیں بھی ہو سکتا، جیسے دونوں کی رائے موجود ہے۔ کچھ حضرات کہتے ہیں کہ درمیان میں جو ہے نا وہ اندھیرا چھا جاتا ہے، تو جب اندھیرا چھا جاتا ہے تو ظاہر مطلب پھر اتصال نہیں ہوا، اور اگر اندھیرا نہیں ہے تو پھر جو ہے نا مطلب ہے کہ اتصال ہو سکتا ہے۔ تو یہ ویسی بات ہے کہ چونکہ اس میں محققین کا اختلاف ہے، جس میں حضرت علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ بھی یہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد ظلمت چھا جاتی ہے، اندھیرا چھا جاتا ہے، تو لہٰذا وہ بھی اتصال کے قائل نہیں ہیں۔ تو جو حضرات اتصال کے قائل ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جن نے مطلب یہ ہے کہ اوپر سے دیکھا ہے تو ان کو اتصال نظر آتا ہے،
اور یعنی پہاڑی وغیرہ سے دیکھا ہے، اور جنہوں نے نیچے میدان سے دیکھا ہے تو ان کو اتصال نظر نہیں آتا، ان کو پہلے جو ہے نا اندھیرا چھا جاتا ہے، پھر اس کے بعد مطلب جو ہے نا ان کو مستطیر فجر کا ظہور مطلب ہو جاتا ہے۔ لہٰذا یہ دونوں باتیں ممکن ہے، اتصال بھی ہو سکتا ہے، اتصال نہیں بھی ہو سکتا ہے، جیسے محققین کا اختلاف ہے۔ حدیث مسلم نمبر 1094 میں لفظ حتیٰ بمعین غایہ تسلیم کرتے ہیں۔ جی بالکل، حتیٰ غایہ نہیں، حتیٰ کے بعد جو ہے وہ غایہ ہے، مطلب یہ کہ وہ غایہ ہے اور اس کا ایک مغیہ ہوتا ہے، جیسے حتیٰ استطیرہ جو ہے نا مطلب اس کا غایہ ہے، اس کا جو مغیہ ہے وہ دو کا نکاؤ جو ہے نا مطلب یہ کہ لا غرنکم اذان بلال جو والفجر مستطیل، یہ جو ہے نا مطلب یہ ہے کہ اس کا یعنی وہ اس کا مغیہ یہ ہے، تو اس مغیہ کے مطابق جو غایہ ہوتا ہے اس کو ہم تسلیم کرتے ہیں۔ تو اس میں جو ہم غیہ جو اس کو سمجھتے ہیں وہ یہ ہے کہ دو کا نہ کہو، تو جہاں تک دو کا کہا جا سکتا ہے وہ اس کا مغیہ ہے۔ تقویم القرآن اکابر امت شیخ عثیمین رحمہ اللہ، شیخ سبیل رحمۃ اللہ، شیخ البانی رحمہ اللہ کا کلام کی تقویم نصف سا قبل الصبح صادق۔ تو بہرحال میں تو اس کے بارے میں کچھ نہیں کہوں گا، کیونکہ ابھی تک تو سعودی عرب میں جو عمل ہے وہ تو یہی ہے کہ 19 درجے پر عمل ہے، بلکہ صرف سعودی عرب میں نہیں ہے، شام میں بھی ہے، مصر میں بھی ہے، جو ہے نا دوسرے مطلب جو ہے نا وہ جتنے بھی عرب بلاد ہیں ان سب میں 19 درجے پر عمل ہے۔ اور یہ حضرات چونکہ ماشاءاللہ شیخ سبیل اور شیخ عثیمین اور شیخ البانی یہ تو وہاں کے بڑے مقتدر لوگ تھے، تو انہوں نے یہ بات ان سے کیوں تسلیم نہیں کروائی؟ تو ظاہر مطلب یہ ہے کہ یا تو یہ ان کا کلام نہیں، اگر ہند نے اس پر زور نہیں دیا، اور اگر زور دیا تو اس کو تسلیم نہیں کیا گیا، تو اس وجہ سے ہم لوگ اس کے بارے میں کیا کر سکتے ہیں۔ ان کی بات ہے جو نصف سا والی جو مطلب جو ہے نا وہ نصف سا والی بات ہے، وہ یہ مطلب اس کو تسلیم نہیں کیا گیا۔ لہٰذا جو چیز تسلیم شدہ نہ ہو تو اس کے بارے میں ہم جن کو اپنے لوگ ان کی نہ مانیں تو پھر ہم اس کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں۔ اول تو یہ والی بات ہے کہ انہوں نے کہا ہے نہیں کہا، یہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن اگر کہا ہو ان کو تسلیم نہ کیا گیا تو وہ بھی ہمارے اوپر پھر کوئی دلیل تو نہیں بن سکتا۔ ابھی تک جو باتیں ہوئی ہیں اس کی بنیاد پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ قرآن و حدیث اور فقہ کے علامات کے روح سے اگر 18 زیر افق کی روشنی مستطیل نہ ہو اور ظاہر ہونے کے بعد نہ کم ہو نہ ختم، تو صرف اس بنیاد پر کوئی بھی شخص قیامت تک اس کو صبح کاذب نہیں کہہ سکتا، اچھی جائے کہ اس کے منکرین کے دوسرے اعتراضات کے جوابات بھی دیے گئے ہوں۔ 15 زیر افق پر بھی فجر مستطیر موجود رہتی، لیکن چونکہ 18 زیر افق پر فجر مستطیر کا لمحہ پہلے واقع ہو چکا ہوتا ہے، لہٰذا وہی صبح صادق کی ابتدا ہوتی ہے، کیونکہ اس میں اعتبار ابتدا کو ہے۔ بس 15 زیر افق کے وقت کی کوئی شرعی ضرورت نہیں ہے۔ پہلے جو راکم کہتا ہے کہ 15 زیر افق کا بھی خیال رکھا جائے، وہ محض رفع نزاع کے لیے تھا کہ اختلاف سے اگر بچنا ممکن ہوتی اولا ہے، لیکن اگر کسی مستحب کو واجب سمجھا جائے تو پھر اس کا ترک واجب ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس صورت میں کسی احتیاط کو زبردستی نافذ کروانے کی کوشش کی جا رہی ہو، اور اس کی وجہ سے اکابر کے شام میں نامناسب الفاظ اختیار کیے جا رہے ہوں، اور دوسری طرف روزہ چھوٹا اور عشاء جلدی کے عنوان سے نقش چھاپ کر ہزاروں کی تعداد میں تقسیم کیے جا رہے ہوں، اس صورت میں اس احتیاط کی حقیقت کا واضح کرنا امت کا راکم پر فرض تھا، جو اس ویڈیو میں انشاءاللہ چکایا گیا۔ اب اس احتیاط کو ترک کرنے کے لیے کہا جائے گا تاکہ عوام و خواص کو اصل مسئلہ سمجھ آ جائے۔ اس کے بعد خود اگر کوئی احتیاط پر عمل کرتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ حرج تو فتنے میں ہے جس کا دور کرنا ضروری ہے۔ البتہ یہ بات ذہن نشین رہے کہ اس مفتی شیر رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ کی جلالت شان کے خلاف کوئی بات نکالنے کی کوشش خبز باطن کی وجہ سے ہوگی، کیونکہ محض ایک عارض کی وجہ سے ہے۔ ہم ان سب حضرات سے دلی گزارش کرتے ہیں کہ خدا کے لیے اپنے عاقبت کی فکر کرے اور معروضات میں غور فکر کرے، اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی دعا کرے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت کامل نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ وما علینا البلاغ، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ انجینئر ملک مشرف بدوی صاحب کے بارے میں کچھ معروضات پیش کرنا چاہتا ہوں۔ بدوی صاحب صرف اپنے آپ کو حق پر سمجھتے ہیں، یا اس کا جو بھی ہم نوا ہو کسی اور کو حق پر نہیں سمجھتا ہے، اس کے لیے اس کے پاس نہ اس کو کوئی دلیل قائل کر سکتے ہیں، نہ کوئی اخلاقی ضابطہ۔ اس وجہ سے ہم نے اسے عرض کیا کہ آپ نے وطیرہ نہیں چھوڑا تو ہم آپ کو موجودہ دور کا خارجی کہنے پر مجبور ہوں گے، کیونکہ خوارج کی یہی صفت تھی جس نے ان کو اہل سنت سے کاٹ دیا تھا۔ وہ قرآن پاک کی جو تشریح کرتے اس کو اس طرح قطعی سمجھتے تھے جیسے کہ خود قرآن کو، حالانکہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اور تشریح بندے کی سمجھ ہوتی ہے، جو صحیح بھی ہو سکتی ہے غلط بھی۔
ان خوارج کے بارے میں آپ سے کی پیشنگوئی منقول ہے کہ وہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے کہ تیر شکار سے نکل جاتا ہے۔ بگوی صاحب نے اس زمن میں بہت ساری باتیں قابل اعتراض باتیں کی ہیں، لیکن میں یہاں صرف چند کا تذکرہ کر کے ان کا رد کروں گا، باقی ذکر کرنا ہی مناسب نہیں سمجھتا۔ افسوس پر اتنا نہیں ہے جتنا ان علماء پر ہے جو اس کے ہم نوا ہیں کہ وہ ان چیزوں کو جانتے ہیں، لیکن نہ صرف خاموش ہے بلکہ ان کا دفاع بھی کرتے ہیں۔ بگوی صاحب نے بہت باتیں کی ہیں، لیکن ان کو ہم خاطر میں نہیں لاتے کہ وہ علمی گفتگو نہیں، بانڈوں کی زبان ہے۔ ہم صرف ان باتوں سے فی الحال تعلق رکھتے ہیں جس سے عوام متاثر ہو کر غلط فہمی میں پڑ سکتے ہیں۔ آخر میں ہم انشاءاللہ انہی کا ایک کتابچہ جو اس نے نیٹ پر دیا ہوا ہے وہ بھی انشاءاللہ آپ کو بھیج دیں گے، اور اس کے بھی انشاءاللہ کچھ جوابات دینے کی کوشش کریں گے، تاکہ اس کا یہ بات نہ رہے کہ میں نے ان کی باتوں کا جواب نہیں دیا۔ ایک جگہ سوال کرتے ہیں اذان اکابر پرانے نقشے کے مطابق اور اذان مسلم صحیح مسلم کے مطابق ہے۔ اب دیکھو نا، صحیح مسلم کے مقابلے میں اکابر کو لا رہے ہیں، یہ خارجیت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ بھائی تم کہہ دو کہ یہ میری تشریح ہے اور یہ ان کی تشریح ہے، یا یہ جو صحیح مسلم کی یہ تشریح ان علماء نے کی اور صحیح مسلم کی تشریح ان علماء نے کی، تمہیں یہ کیا حق ہے کہ ان کو جو ہے نا صحیح مسلم کے خلاف ثابت کرتے ہو؟ یہ طریقہ خارجیت کا ہے۔ اس وجہ سے میں اس بنیاد پر اس کو خارجی قرار دیتا ہوں۔ اسلام آباد 7 فروری اذان کابر 5:35، اذان مسلم 5:49۔ یہ زبان دیکھ لینا کیسے عجیب زبان ہے۔ اسلام آباد 8 فروری اذان کابر 5:34 18 اور اذان مسلم 5:48 15 مسلم شریف میں 15 کا لکھا ہوا ہے، کہاں لکھا ہوا ہے؟ ہاں، اکابر کو مسلم شریف کے مقابلے میں یہ لا رہے ہیں۔ اکابر سے ان کا مراد کون ہے؟ اکابر کے اصطلاح کا مذاق اڑانا۔ اپنی کتابچے میں صحیفہ میں صفحہ نمبر 3 پر لکھتے پیغمبر علیہ السلام نے کسی کو اکبر نامزد نہیں کیا اور امت مسلمہ نے مانا نہیں۔ اس وقت ہمارے ہاں کتنے اکابر اور کون ہے یہ نہیں بتاتے۔ ادھر کتنی ویب سائٹ پر ہیں جو اسی ڈگر پر گامزن ہیں۔ اکابر اصل میں ایک اصطلاح ہے جو بڑوں بزرگوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ بڑے اور بزرگ عمر کے لحاظ سے بھی ہوتے ہیں، لیکن بزرگی بہنر 90 سال اس کے مطابق جن کا علمی مقام لحاظ سے یا تقوی کے لحاظ سے بڑا ہوتا ہے ان کو بزرگ بڑا اور اکابر میں سے کہتے ہیں۔ قرآن پاک میں آتا ہے تم میں اللہ تعالیٰ کے ہاں زیادہ مکرم وہ ہے جن کا تقوی زیادہ ہو۔ حدیث شریف میں آتا ہے اپنے سردار کے لیے کھڑے ہو جاؤ، قوموا لسیدکم۔ یہ سب ادب کی چیزیں ہیں جو بگوی جیسے ادب کی سمجھ میں نہیں آتے، اور وہ اس سے جلتے ہیں کہ میری اتنی زیادہ اکرام کیوں نہیں کوئی کرتا۔ تیرے اکرام ضرور ہوگا، ہم بھی تیرے اکرام کرتے تھے، لیکن اب جو تو نے اس قسم کے جو ہے نا وتیرے بنا دیے تو پھر تیرے اکرام کون کر سکتا ہے؟ ظاہر ٹیٹ فار ٹیٹ۔ اس تحریر میں دیکھیے کہ ایک طرف اگر اس میں اکابر کی توہین ہے تو دوسری طرف اس میں خارجیت کا رنگ ہے کہ مسلم شریف کی وہ تشریح جو بگوی صاحب ہے اس کے ہم نوا کرتے ہیں، اس کو ایسا قطعی سمجھتے ہیں کہ اس کے مقابلے میں بذات خود اکابر کی تشریح کو بھی خاطر میں نہیں لاتے، حالانکہ وہ تشریح اتنی ضعیف تھی کہ راکم کے صرف ایک لیکچر سے اسلامی یونیورسٹی میں سب اسکالر پر اس کی حقیقت کھل گئی، اور جو کمیٹی اس تحقیق کے لیے جناب پریزیڈنٹ کی طرف سے مقرر کی گئی تھی اس نے علنا بگوی صاحب کے تمام تحریرات، منشورات اور چارٹوں سے برات کا اعلان کیا جو ان کے ویب سائٹ پر موجود ہے، جس کا لنک درج ذیل ہے۔ انشاءاللہ ابھی تھوڑی دیر میں آپ کو انشاءاللہ وہ دکھا بھی دیا جائے گا۔ اور محترم ڈاکٹر ضیاء الحق ڈائریکٹر جنرل ادارہ تحقیقات اسلامی بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد کی طرف سے چٹھی بگوی صاحب کو موصول ہوئی۔ اسلامک ریسرچ انسٹیٹیوٹ انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد پاکستان 9 مئی جو ہے نا وہ 2018۔ جناب بشیر احمد بگوی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو ادارہ تحقیقات اسلامی کی طرف سے بارہا منع کیا گیا کہ آپ ادارہ کا نام یونیورسٹی کا نام اپنی کسی بھی اشاعت میں استعمال نہ کریں، حتیٰ کہ ادارہ حاضہ کے ڈائریکٹر جنرل صاحب ڈاکٹر ضیاء الحق نے آپ کو زبانی کئی بار منع کیا ہے، لیکن آپ نے کسی کے نہیں سنو۔ ضعیف تحقیقی کام، دیکھو زور کیا ہے، ضعیف تحقیقی کام جس کو آپ اسلامی کیلنڈر کا نام دیتے ہیں، اس کو اپنے ادارہ اور ملک کے نام اور علماء مشائخ کے ناموں سے منسوب کر کے اپنے کام کی اہمیت بتانے کے لیے لوگوں میں تقسیم کر رہے ہیں، جو کہ سراسر قانونی جرم ہے۔ آپ کو بذریعہ اس خط کا نوٹس دیا جاتا ہے کہ آئندہ آپ ادارہ اور یونیورسٹی کا نام اپنی کسی اشاعت میں استعمال نہیں کریں گے، اگر ایسا کیا گیا تو آپ کے خلاف سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ مزید آپ اپنے نام کے ساتھ جو بھی شائع کریں ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا، اور مندرجہ ذیل کام سے باز نہیں آئے تو آپ ڈاکٹر محمد حمید اللہ ڈپارٹمنٹ میں آپ کا داخلہ بند کر دیا جائے گا۔ مسعود پرویز عباسی، انچارج شعبہ معلومات ادارہ تحقیقات اسلامی۔ اس میں یہ 2 دفعہ یہ حرکت ہوئی ہے۔ پہلی دفعہ انہوں نے اپنے جو ان کا ویب سائٹ ہے اس کے اوپر اس عنوان سے کہ میں قبلہ کے بارے میں معلومات دے رہا ہوں، تو وہ جو ہے مطلب یہ ہے کہ وہ ان پہ پوسٹ کر لی، کیونکہ قبلہ کے ساتھ کسی کو اختلاف بھی نہیں، بلکہ میرے بھی اختلاف نہیں ہے، جتنی خدمت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے۔ تو قبلہ لیکن جس وقت کوئی اس کو کھولتا
تو اندر یہ نمازوں کے اوقات بھی ہوتے تھے 15 کو، اور یہ تمام باتیں بھی ہوتی. تو میں نے پھر ان کو اطلاع کر دی کہ وہ تو یہ تو آپ کے ویب سائٹ سے وہ یہ پھیلا رہے ہو. کہتے نہیں، وہ ہم نے تو صرف قبلہ کی بات کی ہے. تو میں نے کہا ذرا اس ویب سائٹ کو کھول کے تو دیکھیں. جب انہوں نے ویب سائٹ کو کھول کے دیکھا تو وہ جو ہے نا یہ تھا. تو اس وقت بھی اس پر پابندی لگائی تھی. اس وقت میں گیا تھا ادارہ تحقیقات اسلامیہ کہ مطلب جو اس پر بلانے پر گیا تھا، اور میں نے وہاں الحمدللہ پورے جو ہے نا ریسرچ جو اس کے بارے میں بیان کیا. اس وقت جو ادارے تحقیقات کے حضرات تھے وہ بار بار ان کو بلا رہے تھے، لیکن یہ آئے نہیں. تو ظاہر مطلب پھر انہوں نے میری بات سنی اور انہوں نے وہ چیزیں نکال لی. پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ جو ہے نا میں گیا ہوں یا ان کے پاس جو ہے نا وہ قریبی مدرسہ ہے، اس مدرسے میں گیا ہوں. جلال شاہ صاحب کا مدرسہ ہے، تو وہاں میں گیا ہوں. تو وہاں جو ہے نا وہ انہوں نے بھی ان کو بار بار بلایا لیکن یہ نہیں آیا. اور میں نے وہاں پر بھی بیان کی تو انہوں نے کہا، انہوں نے پھر ٹیلی فون پر ان کو کہا کہ آئندہ اگر آپ ہمارے مدرسے میں آئے تو آپ کو داخل نہیں ہونے دیں گے. اس طریقے سے کئی جگہوں پر ایسا ہوا ہے کہ یہ شر پھیلا دیتے ہیں. جب میں وہاں پہنچتا ہوں تو پھر یہ نہیں آتے، اور اس طریقے سے جو ہے مطلب ہے کہ وہاں پر ان حضرات کو شرمندگی ہو جاتی ہے، تو وہ بھی ان کے داخلہ بند کر لیتے ہیں. تو بہرحال پھر اس کے بعد پتہ نہیں کس طریقے سے کن کے ساتھ مل کر وہ جو ہے نا وہ ان کے ویب سائٹ کے اوپر پھر یہ تمام چیزیں کی، اور اس طریقے سے کی کہ گویا کہ یہ کام انہی کا ہے. حالانکہ وہ لوگ بار بار ان کو کہہ رہے ہیں، ایسی چٹھی میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ بار بار ان کو کہہ رہے ہیں کہ یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، لیکن یہ زبانی مان نہیں رہے تھے. تو پھر جس وقت الحمدللہ اللہ کا شکر ہے جب ہم گئے وہاں پر ہم نے پوری پریزنٹیشن دی، ان کا غایہ وغیرہ کے جو ڈرامہ تھا وہ سارا کے سارا وہ ختم ہو گیا. تو اس کے بعد جو ہے نا پر یہ ہے کہ الحمدللہ انہوں نے پھر یہ چٹھی ان کو لکھی، اور ساتھ ہی مطلب جو اوپر لنک ہے وہ انشاءاللہ بھی آپ کو عرض کر لیتے ہیں کہ اس لنک کے اندر وہ جو ہے نا وہ کیا ہے. تو وہ انشاءاللہ وہ بھی آپ کو بتا دیتے ہیں. اس لنک پر یہ لکھا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سے بصادق کی روشنی بارے میں بتایا گیا کہ روشنی 12 اور 18 درجے کے درمیان شمالاً جنوباً نظر آتی ہے. برصغیر کے فقہاء نے وسط کے خاطر ان دونوں درجات کے درمیان رہتے ہوئے ایجاد دی، لہٰذا وسط کو ختم کرے تنگی اختیار کرنا شریعت کا تقاضا نہیں. بشیر بگوی کی طرف سے مسلسل اصرار کیا جاتا ہے کہ ان کے موقف کو تسلیم کیا جائے، اور باقی جمہور کا موقف غلط ہے. اس معاملے میں کمیٹی کی رائے ہے کہ ہمارا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں. اس کا بہترین فورم اسلامی نظام کونسل اور مختلف دارالفتہ ہیں، لہٰذا ان کی تمام مطبوعات، منشورات اور چارٹ وغیرہ سے برات اختیار کرتے ہیں. یونیورسٹی اور اس کے کسی ملک کے ادارے کا اس سے کوئی تعلق نہیں. اس اعلان کے بعد یونیورسٹی یا اس کے کسی فرد کا نام استعمال کرنا قابل مواخذہ ہوگا. اس میں ذرا دیکھیں صبح صادق کی روشنی کے بارے میں جو مختلف لوگ مختلف باتیں بتاتے ہیں، جس میں غلط بھی ہوتی ہیں صحیح بھی ہوتی ہیں. تو یہ چونکہ اس کے فریق نہیں بننا چاہتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ اس میں جتنی بھی باتیں ہیں بس وہ ٹھیک ہے، وہ ایک علمی باتیں ہیں اور علمی باتوں کو علمی انداز میں لینا چاہیے. بشیر بگوی صاحب چونکہ صرف اپنے موقع پر اصرار کر رہا ہے، اس وجہ سے جو ہے نا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اس کے خلاف بات کی. یہ نہیں کہ مطلب وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں 18 ہی صحیح ہے. اس کا نہ ہم دعویٰ کرتے ہیں نہ وہ دعویٰ کرتے ہیں. وہ اس مسئلے میں آزاد ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ اس معاملے میں فریق ہی نہیں ہے. اگر مطلب یہ ہے کہ آپ جو ہے نا وہ اس کو یعنی ڈسکس کرنا چاہتے ہیں تو اسلامی نظریات کونسل میں ڈسکس کر لیں، یا دارالفتہ جو ہیں مطلب وہاں پر وہ دیکھیں. تو یہ والی بات ہے. یہی اصل میں بات ہے کہ الحمدللہ ان کا جو ہے نا وہ جو کہتا ہے کہ نہیں یہ جو میرا نقشہ ہے وہ اصل میں ادارہ تحقیقات اسلامیہ کا ہے، اور بڑے ڈٹائی کے ساتھ یہ کہا کرتا تھا. اور جو ماشاء مولانا طارق حکیم صاحب ہیں، وہ جو ان کے پریزیڈنٹ نے جو مقرر کیا تھا کمیٹی، اس کے جو صدر تھے، اس نے مجھے خود فرمایا کہ میرے پیچھے آ گئے اور مجھے جو ہے نا کہا کہ جی آپ دستخط کریں. یہ دیکھو نا سارے علماء نے دستخط کیے ہیں، آپ بھی دستخط کر لیں. تو انہوں نے کہا کہ جو ہے نا مطلب یہ ہے کہ میں تو دستخط نہیں کرتا، میں تو بغیر تحقیق کے دستخط نہیں کرتا. اس کے کئی معنی اور بھی ہوتے ہیں. جیسے میں نے کہا کہ وہ معاملہ اس میں پڑھنا ہی نہیں چاہتے. جب ان نے بار بار کہا تو انہوں نے کہا بھائی مجھے پڑھنے کے لیے دے دو. جب پڑھنے کے لیے دے دی تو انہوں نے وہاں سے مشہور کیا کہ طارق حکیم صاحب نے بھی ہمارے حمایت کر لی ہے. تو یہ وہ کہتے ہیں 80 سال کا بوڑھا ہے اور جھوٹ بول رہا ہے. تو اب یہ حیرت کی بات ہے کہ وہ حضرت کو بھی بہت زیادہ حیرت کی بات ہے. وہ جو ہے نا مطلب ہے کہ حسن سہیل صاحب جو ہے نا ان کے ساتھ میں ملنے کے لیے گیا تو انہوں نے کہا میرے پاس آئے تھے. تو میں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے پھر شبیر صاحب آئے، آپ جو ہے نا وہ بات کر لیں ان کے ساتھ. تو کہتے ہیں کہ میں تو عالم نہیں ہوں. تو میں نے کہا اچھا تم جاہل ہو، تم چلے جاؤ. تو اصل میں بات یہی بنیادی بات ہے کہ وہ ایک جگہ پہ ٹھہرتا نہیں ہے. جب مطلب بات کرتے ہیں تو مفتیوں کے اوپر طنز کر لیتا ہے، اور جس وقت ان کو جواب دیا جاتا ہے وہ کہتے ہیں میں عالم نہیں ہوں.
تو اب اس آدمی کو کیا یعنی جواب دیا جائے گا جو اپنے آپ کو عالم تو نہیں کہتا ہے کہ علماء سے اپنے آپ کو اوپر سمجھتا ہے، زبانی کہتا ہے کہ نہیں میں عالم نہیں ہوں، میں عالم کا خاک ہوں، یہ وہ، لیکن جس وقت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ پہ چوٹ کر رہا ہو، مولانا تقی عثمانی صاحب پر چوٹ کر رہا ہو، اور دوسرے بڑے بڑے حضرات کے اوپر چوٹ کر رہا ہو کہ ان کا ہاتھ کسی نے کیوں نہیں روکا، کاش ان کا ہاتھ کوئی روکتا تھا کہ وہ اس طرح نہ کرتے، کاش وہ مشورہ کر لیتے. ان لوگوں کی رائے یہ ہے کہ کوئی اپنا تحقیق نہ کرے، جو ہماری تحقیق کو صحیح سمجھے صحیح ہے، وہی صحیح ہے، اور جو صحیح نہیں سمجھے وہ غلط ہے، ورنہ پھر ہمیں مطمئن کر لے، اور مطمئن ہوتے نہیں ہیں. تو ایسی صورت میں ان کو ظاہر وہ کہتے ہیں ان کو پھر رجوع کا اختیار ہی نہیں ہے. مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ کو بھی رجوع کا اختیار نہیں تھا، مولانا یوسف علی دانی، مولانا یوسف بن نور رحمۃ اللہ کو بھی وہ اختیار نہیں تھا، مولانا شیخ الہی صاحب کو بھی اس کا اختیار نہیں تھا. پتہ نہیں ان لوگوں نے اپنے آپ کو کیا سمجھا ہوا ہے. اصل بات یہ ہے کہ یہ علمی تحقیق کو جانتے نہیں، علمی تحقیق کو مانتے نہیں، علمی تحقیق کے قریب یہ پہنچتے ہی نہیں. یہ علمی تحقیق نہیں کرنا چاہتا، یہ خواہ شر پھیلانا چاہتے ہیں. تو ایسے لوگوں کے ساتھ بات کرنا بھی فضول ہے. یہ میں نے جتنی بات کی صرف اس لیے کی ہے تاکہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ جواب نہیں دے پا رہا، بلکہ جو ہے نا وہ یہ جو ان کے بس پر ہے کہ ان کے ایک ساتھی ہے مولانا اکرام صاحب، وہ جو ہے نا وہ کہہ رہے تھے کہ شبیر صاحب نے ان کو جواب نہیں دیا. میں ان کے گروپ میں تھا، صرف بات کرنے کیا تھا، لیکن یہ سارے لوگ جمع ہو کر ایک مناظراتی محفل بنا لیتے ہیں، اور ہم لوگ مناظراتی محفل میں نہیں جاتے، ہم تحقیقی مجلس میں جاتے ہیں. تحقیق کے اپنے جو ہے نا انداز ہوتے ہیں، تو ہم تحقیقی باتوں میں ضرور جاتے ہیں، لیکن جس وقت اس کو مناظرے کا رنگ دیا جائے، میں نہ مانوں والی بات نہیں، آپ نے میرے فلاں سوال کا جواب نہیں دیا، آپ نے میرے فلاں سوال کا جواب نہیں، ہم نے میرے فلاں، بھائی سوال کا جواب چھوڑو، آپ تحقیق دیکھو، تحقیق کیا ہے، تحقیق کے لحاظ سے. اور جس وقت میں کہتا ہوں کہ بھائی یہ جو ہے نا یہ ضمنی باتیں ہیں یا جزوی باتیں ہیں، یہ جو انسان کی جو ذاتی باتیں ہوتی ہیں، آپ اصل میں تحقیق بات کہتے نہیں. دیکھو نا یہ اخلاقی باتوں کو جزوی باتیں کہتا ہے. بھئی اخلاقی باتوں کو جزوی باتیں نہیں، اول تو آپ اس کو ثابت کرے. بھئی ہم نے کوئی جھوٹ بات نہیں کی ہے. یہ جو کہتا ہے کہ فتاویٰ جو ہے نا وہ لے لیے ہیں دھوکے سے لے، تو وہ کیسی بات تھی؟ وہ یہی بات ہے. ماشاءاللہ اسلام آباد قریب ہے، آپ اسلام آباد کے ان علماء کے میں نام آپ کو بتا سکتا ہوں، ان کے پاس آپ چلے جائیں. ان علماء کرام کے پاس یہ گئے اور کہتے ہیں جی اتنے علماء نے دستخط کیا، آپ بھی دستخط کریں. اب انہوں نے اگر سادگی کی وجہ سے دستخط کر لیا، اس کو مشہور کر لیا کہ انہوں نے تو یہ دھوکے سے لینا ہوا یا نہیں ہوا؟ بھائی علمی تحقیق تھا، علمی تحقیق ہوتی ہے. تو اس طریقے سے ان نے 15-16 حضرات سے جو دستخط لے لیے تھے اور پھر اس کو مشتہر بھی کر لیا تھا. تو میں ان کے پاس جب گیا، اور میرے پاس ان کے ریکارڈ موجود ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں تو ان چیزوں کا علم بھی نہیں ہے، ہم تو ان چیزوں کو نہیں جانتے، ہم نے تو یہ نہیں کہا تھا. ہاں جی. تو یہ جب اس قسم کی بات ہے تو پھر ظاہر دھوکہ ہے یا نہیں ہے. تو میں نے ان لوگوں کی بات کی کہ دھوکہ سے فتاوی لے لی، دھوکہ سے ان کی دستخطیں لے لی. تو انہوں نے فتاوی کی طرف کہا. تو فتاوی بات یہ کہ جن کو علمی تحقیق ہے، مثلا وہ علمی تحقیق کوئی کرتا ہے تو کوئی بات نہیں، ہم اس کا جواب ہی تو دے رہے ہیں نا. تو علمی تحقیق کا جواب علمی تحقیق ہوتا ہے. فتووں کے ساتھ ہمارا کوئی مسئلہ نہیں ہے. مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ کا فتویٰ اصل میں موجود ہے، تو ہم اس کے بارے میں کوئی خلاف بات تو نہیں کر رہے. ہم کہتے ہیں حضرت کی تحقیق تھے، باقی علماء کرام کی یہ تحقیق ہے، اور ہم نے اپنے تحقیق کا جواب دے دیا. تو فتاوی کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں. ہمارا تعلق یہ ہے کہ جو جھوٹے دستخط لیے گئے، غلطی سے جو دھوکے سے دستخط لے لیے گئے، یہ بہت غلط بات کی ہے، اور یہ اس طرح کرتا رہتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت عطا فرما دے. اس سے ہماری وہ بات بھی ثابت ہو جاتی کہ کس طرح مفتیوں اور اسکالرز کی